کے لاتعداد اور بے حد و بے حساب مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ سورہ ہجر تکمیل تک پہنچی اور 14واں سپارہ تھا۔ آج اس سے اگلی سورہ ہے۔ اس سورہ کا ترتیب توقیفی میں 16واں نمبر ہے اور اس سورہ کا اسم مبارک النحل ہے۔ جس طرح ہماری عادت ہے کہ ہم سورت کی طرف جانے سے پہلے اس کے آغاز میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں کیا کیا ارشاد فرمایا ہے، ہم اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ کی آیت نمبر 8 یعنی وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ میں النحل کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سورت کا نام النحل رکھا گیا۔ اس کی آیات کی تعداد 128 یعنی اس میں 128 آیات ہے، کلمات کی تعداد 2840 اور حروف کی تعداد 7707۔ زمانہ نزول یہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئیں۔ مکی دور تھا اور آخری زمانہ تھا جب یہ نازل ہوئی۔ مضامین: جبل ابو قبیس کے دامن میں مکہ کا شہر ہے، یہاں کے بازار نوادرات عالم سے بھرے پڑے ہیں۔ اس کی منڈیوں میں مختلف اجناس کے ڈھیر لگے رہتے ہیں۔ جزیرہ عرب کا ہر آدمی یہاں کے بسنے والوں کا احترام کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ قبائل جن کا پیشہ ہی راہزنی اور قزاقی ہے وہ بھی ان کے دل سے عزت و تکریم کرتے ہیں اور ان کے قافلوں پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کرتے۔ یہ شہر اتنا بارونق کیوں ہے؟ اس کے باشندوں کا اتنا احترام کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی خشت اول حضرت خلیل علیہ السلام کے پاک ہاتھوں نے رکھی اور یہاں کے بسنے والوں کی اکثریت آپ ہی کی نسل سے ہے، لیکن وہ دین جس کی اشاعت کا یہ شہر مرکز بنایا گیا تھا، وہ عقیدہ جو حضرت خلیل نے اپنی اولاد کو سکھایا تھا، وہ ناپید ہو چکا ہے۔ کعبہ جسے خداوند وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، وہاں اب 360 بتوں کی پوجا پاٹ بڑی دھوم دھام سے ہو رہی ہے۔ نسل ابراہیمی باقی ہے لیکن دین ابراہیمی کا نام و نشان تک نہیں رہا۔ 2500 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتا ہے اور فران کی چوٹی پر کھڑے ہو کے اعلان فرماتا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو نجات پا جاؤ گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ پہلا اعلان تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کہو تفلحوا، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب فرما دے گا۔ مکہ کے خاموش ماحول میں ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ توحید کا نعرہ بلند ہونے پر اہل مکہ کا رد عمل حیرت، نفرت اور عداوت کے مرحلوں کو طے کرتا ہوا اب سنگ دلانہ تشدد کی شکل اختیار کرتا ہے۔ وہ اپنے آبائی عقائد، نظریات اور رسوم کے تحفظ میں ہی اپنی بقا کا راز مضمر سمجھتے ہیں۔ انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اگر ان کے عقائد و نظریات پر کوئی آنچ آئی تو ان کا وجود تک مٹ جائے گا اور اپنا وجود کسے عزیز نہیں، اس لیے وہ ہر قیمت پر اپنے فرسودہ نظام حیات کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن اسلام کی سادگی، سچائی اور معنویت کے سامنے ان کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی۔ دلائل کے میدان میں ان کے قدم اکھڑ چکے ہیں۔ انہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا ناز تھا، لیکن قرآن کے حسن بیاں اور دل منہ لینے والے اسلوب نے انہیں مبہوت اور ششدر کر دیا ہے۔ ان کے لرزہ خیز مظالم کے سامنے اہل ایمان کی ثابت قدمی اور استقامت نے ان کی شمشیر ستم کو کند کر دیا ہے۔ اس لیے ان کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ ان کی فہم و دانش کی قوتیں خود ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے لیے تیاری کر رہی ہیں۔ اس قلبی اور ذہنی کشمکش نے ان کو کھوکھلا کر دیا ہے، لیکن حق قبول کرنے کے لیے وہ کسی قیمت پر آمادہ نہیں۔ انہوں نے آنکھوں پر تعصب کی پٹی خوب کس کر باندھ لی ہے۔ طعن و تشنیع، تمسخر و استہزاء، بہتان تراشی اور نامعقول اعتراضات کی تیروں کے سوا ان کے ترکش میں کچھ بھی نہیں رہا، وہ انہیں بڑی مہارت سے استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کا نبی مکرم اس کی مخلوق کی سچی خیرخواہی میں سرگرم عمل ہے۔ وہ بہتان تراشی
اور نامعقول اعتراضات کا طوفان برپا کر کے فضا کو تاریک کرتے ہیں، اور اللہ کا حبیب انہیں قرآن کریم کی شیریں اور نور صداقت سے درخشاں آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے۔ وہ عداوت کا اظہار کرتے ہیں اور یہ محبت اور پیار کا دامن پھیلاتا ہے۔ وہ ناروا پھبتیاں کرتے ہیں اور یہ اپنے دل نواز تبسم سے ان کو ٹال دیتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ انہی حالات میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات طیبات میں ہدایت پذیری کا وہ سارا مواد موجود ہے جس کی اس وقت ضرورت تھی۔ اسلام کے جن نظریات کو کفار عقل اور مشاہدات کے خلاف قرار دیتے تھے، ان کو انفسی اور آفاقی دلائل سے ثابت کر دیا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود انہیں یہ بھی صاف صاف بتا دیا کہ اگر اب بھی تم نے ضد نہ چھوڑی اور عقل و فہم کی خدا داد صلاحیتوں کی توہین سے باز نہ آئے تو دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آخر میں ان صفات کو بیان کیا جن کا کسی مبلغ اسلام میں موجود ہونا بس ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔